قضا نہیں کروائی جاتی، مفضول کی قضا کروائی جاتی ہے. یہ بھی عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے. یہ نماز بڑی ہے روزے سے، تو جو چھوٹا ہے اس کی قضا کروائی جاتی ہے، جو بڑا ہے اس کی قضا نہیں کروائی جاتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا انت حروری ہے کیا؟ تیرا تعلق خارجیت سے کیا؟ ہر بات کو عقل کے پیمانے پر تولنا اور کج فکر ہونا، اس طریقے کے سوالات. ہر حکم کی لم جاننا، ہر حکم کی علت جاننا، اس لیے کہ احکام علت پر منحصر نہیں ہے. جنہوں نے شریعت کا گہرا مطالعہ کیا وہ اچھی طرح جانتے ہیں. اب یہ لم پوچھ رہی ہیں کہ ایسا کیوں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا انت حروری ہے کیا؟ تو حروری ہے. قلت لست بحروریہ، میں حروری نہ، ولیکن اصل ایک سوال ہے پوچھ رہی ہوں بس، ولیکن اصل پوچھ رہی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، آب زری سے لکھے جانے کے لائق ہے. فرمایا تیرے سوال کا جواب یہ کان یصیبنا ذلک، عورتوں کو یہ حالت درپیش ہوتی تھی. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ روزے قضا کریں اور ہم کو حکم نہیں دیا جاتا تھا نمازوں کی قضا کا. دیکھیے آپ بالکل یہ ڈیپینڈ ہو گئی اور مسئلہ بتا دیا کہ نبی کی بات اس سلسلے میں حرف آخر ہے. وہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بظاہر عقلیہ کہتی ہے کہ موضوع پر مسا نیچے سے ہونا چاہیے، تلوے سے، اور میں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موضوع کو اوپر سے مسا کر رہے ہیں. وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، بھی خلاف عقل ہے. چلیے ایک حدیث اور پڑھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن زید بن اسلم عن ابیہ قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول فیما الرملان اليوم والکشف عن المناکب وقد اتا اصل میں وطا تھا، ثبت و ارسا، یہ واو الف سے بدل گیا حمزہ سے. تو حدیث اس طرح وعن زید بن اسلم عن ابیہ قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول فیما الرملان اليوم والکشف عن المناکب وقد اطأ اللہ الاسلام ونفى الكفر واہلہ مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابو داؤد فی کتاب المناسک. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک ویسے کتاب المناسک کے اندر راوی حضرت زید بن اسلم ہے. وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے کہ آج رمل کی ضرورت کیا ہے. رمل سمجھتے ہیں کہ جب آدمی حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو جب طواف کرتا ہے تو پہلے 3 چکروں کے اندر فرسٹ جو 3 اشواط ہیں اس کے اندر ذرا سینہ نکال کر کے اور ذرا کندھے وندے تھوڑا اکڑ کر کے تھوڑا چلتا ہے رمل. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک علت کی بنا پر تھا. مدینہ سے جب صحابہ کرام آئے تو ان کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ مکہ والے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مدینہ چلے گئے، وہاں کی آب و ہوا راس نہیں ہے، کمزور ہو گئے، دیکھو کیسے مرگلے دکھ رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرا سینہ نکال کر کے چلو، ذرا دکھاؤ ان کو، ذرا دکھاؤ ان کو تھوڑا سا. اب ظاہر ہے کہ وہ علت ختم ہو گئی فتح مکہ کے بعد، لیکن اس کے بعد بھی آج رمل کیا جاتا ہے. وہی پوچھ رہے فیما الرملان اليوم، آج رمل کی ضرورت کیا ہے؟ والکشف عن المناکب، یہ کندھوں کا کھولنا، کندھے کھول کر کے رمل کرنا، اس کی ضرورت کیا رہ گئی ہے اب؟ لیکن باوجود اس کے دیکھو کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں رہ گئی، علت موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم کرتے رہیں گے ہر وہ چیز جو ہم نبی کے زمانے میں کرتے رہے، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں. مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علت ختم ہو گئی مگر اس کے باوجود عقلیہ کہتے ہیں علت ختم ہو گئی تو معلول ختم ہو گیا، ضرورت نہیں اس کی، اس لیے کہ علت موجود نہیں ہے، معلول کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے اس کے باوجود بھی ہم مانتے ہیں ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس کو ہم کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. حضرت علی کی روایت آپ نے دیکھی. ٹائم ہو گیا شیخ؟ چل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیا کرتے تھے ہم اس کو چھوڑنے والے کسی صورت میں نہیں ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو عقل کا معاملہ تھا. اچھا ایک سوال اور کرتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، ایک دستور قانون. بہت غور سے سنیے، بہت ہی اہم سوال کرتے ہیں وہ. اس کا تعلق شرک سے اور توحید سے ہے، لہذا اس کا جواب دیا جانا بہت ضروری ہے. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قانون ساز ہے. شرع لکم من الدین، اللہ ہی قانون بنا کر کے دیتا ہے بندوں کو. اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن کے علاوہ نبی کو بھی اجازت ہے کہ وہ قانون بنائے تو یہ تو شرک فی الحکم ہے.
ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو یہ اللہ کی بات کو، قرآن کو ماننے کے بعد حدیث کو ماننا در حقیقت شرک فی الحکم ہے. اور اسی وجہ سے تم لوگ جو حدیث کو مانتے ہو مشرک ہو تم، اس لیے کہ قانون بنانے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اچھا اب تم نے یہ اختیار نبی کو دے دیا تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کے اندر، صفت تصرف میں تم نے نبی کو بھی داخل کر دیا. اگر شرک اس چیز کا نام نہیں تو شرک سمجھاؤ کہ چیز کا نام ہے. یہ بہت ہی اہم سوال ہے. ہم چاہتے ہیں ذرا رک کر کے اس سوال کا جواب کھوجیں اور اس سوال کا جواب آپ کے سامنے پیش کریں. بہت ہی اہم سوال ہے. سوال سمجھ میں آیا؟ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو قانون بنانے کا حق ہے، برابر ہے، وہی بنا کر کے دے گا، اس لیے کہ انسان کی فطرت سے وہی واقف ہے انسان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، قانون دے دیا اس نے. اب ہم یہ کہیں کہ نبی بھی قانون بنا کر کے دے گا تو گویا کہ نبی کو بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون سازی کے اندر شریک کر لیا. اس کو شرک فی الحکم کہتے ہیں اور قرآن حکیم میں اس کو منع کیا گیا ہے. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اب اگر کوئی مانتا ہے حدیث کو تو اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے، اس آیت کا انکار کرتا ہے اور مشرک ہے وہ. سوال سمجھ میں آیا؟ سوال کی تقریر سمجھ میں آئی؟ اب ہم جواب دے رہے ہیں. یہ اس وقت ہوتا جب نبی اپنی مرضی سے کسی بات کو کہتے، اپنی مرضی سے کوئی فعل کرتے یا حکم دیتے. اس کی تو ممانعت کر دی گئی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر میرے حوالے سے میرا نبی کچھ کہے تو میں اس کا دائنا ہاتھ پکڑ لوں، اس کے شہرک کاٹ دوں. یہ آیات بتا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے کوئی قانون اپنے امتیوں کو دینا درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے. اب بتائیے دو چیزیں اللہ نے نازل فرمائی، ایک تو متن اور دوسرے حدیث. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے، بات بالکل صاف ہو جاتی ہے. حدیث اس طرح وعن المقدام ابن معدی قریب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال الا انی اوتیت الكتاب ومثله معه الا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة واحد حتى إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فعليه أن يعقبهم بمثل قراه. رواه ابو داؤد فی کتاب السنہ. حضرت امام ابی داؤد اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب السنہ کے اندر ابو داؤد شریف کے اندر لائے. راوی حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر صرف قرآن نازل نہیں ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک اور چیز بالکل اسی طرح نازل ہوئی. مثل کا لفظ خاص طور سے یاد رہے، مثل کا لفظ خاص طور سے یاد رہے کہ مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کے ساتھ بہت اس کا ایک ٹکڑا سمجھنے جیسا ہے. ایک تو آگاہ کیا گیا، یہاں منکرین حدیث کو آگاہ کیا جاتا الا کہہ کر کے، الا اے سنو انی، یہ تاکید کی بات ہے. بے شک اس میں کوئی شک کی بات ہے یہ نہیں، بالکل کلیئر بات ہے کہ اوتیت الکتاب، کہ مجھے قرآن دیا گیا. صرف وہی نہیں، وَمِثْلَهُ، اسی کے مثل. اب بتائیے دونوں ایک جیسے ہو گئے کہ نہیں؟ قرآن بھی دیا گیا اور اسی کے مثل ایک اور چیز دی گئی اس کے ساتھ ہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رسول اپنی طرف سے کوئی قانون دیتے تب یہ اعتراض تھا. پتہ یہ چلا کہ جیسے قرآن اللہ نے دیا ہے جو وہی مطلوع ہے، ایسے ہی حدیث بھی دی جو وہی غیر مطلوع ہے. لہذا نبی اگر کوئی بات کہتے ہیں تو در حقیقت یہ شرک فی الحکم ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ بھی اللہ ہی کی بات ہے. ایک متن ہے اور اللہ کی دوسری بات جو نبی کی زبان سے نکلی ہے. اگر وہ نبی کی زبان سے نکلے تو حدیث ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انتساب ہو تو وہ قرآن ہے. اعتراض دوسری صورت میں وارد ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے اس کا رد کیا اور خلاصہ بیان کر دیا. تو یہ معاملہ بھی بالکل واضح ہو گیا اور اس اعتراض کا دفعیہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. رہا
بعض مسائل کا سمجھ میں نہ آنا، وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ایک حدیث دوسری حدیث سے ٹکراتی ہے، لہذا جب ٹکراؤ ہے تو جس چیز کے اندر ٹکراؤ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ ٹکراؤ تو بظاہر قرآن میں بھی نظر آتا ہے، لیکن اس کو ٹکراؤ بولیں گے؟ بلکہ تطبیق میں دی جاتی ہے۔ مثلا میں ایک بات بولتا ہوں، اللہ نے فرمایا سورہ فرقان کے اندر وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کافرین کا یہ کہنا ہے کہ قرآن جملے واحدہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا ایک ساتھ، یعنی دھیرے دھیرے نازل ہوا ہے، برابر ہے؟ آیت کریمہ بول رہی ہے کہ دھیرے دھیرے نازل ہوا، تو آپ کو معلوم ہے 23 سالوں میں نازل ہوا ہے، تدریجن، گریجولی، ایک گریجول پروسیس تھا، اس کے ساتھ نازل ہوا ہے قرآن حکیم۔ اچھا، اس کے بعد ایک جگہ فرمایا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس پورے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کر دیا گیا۔ یہاں کہا گیا پورے قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں ایک ساتھ نازل کر دیا، اور یہاں کہا جا رہا ہے دھیرے دھیرے نازل ہوا۔ ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس ٹکراؤ کا دفعہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ ایسے ہی جب دو حدیثیں آپس میں ٹکرائیں، بظاہر تعارض نظر آئے، تو تطبیق کی صورت نکال لی جاتی ہے، اور تطبیق کی صورت جس طرح تم قرآن حکیم میں نکالتے ہو بظاہر دو آیتوں میں تعارض نظر آتے وقت، تو یہی فارمولا اور یہی میتھڈ کیوں نہیں اپلائی کرتے ہو حدیث شریف کے بارے میں؟ یہ میتھڈ اس وجہ سے اپلائی نہیں کرتے ہو کہ حدیثوں کے تعلق سے تمہارے دلوں میں محل بیٹھا ہوا ہے۔ تم کو حدیث دشمنی اس بات پر مائل نہیں کرتی کہ جو فارمولا تم قرآن حکیم کے بارے میں استعمال کرتے ہو وہی فارمولا تم احادیث کے بارے میں استعمال کرو۔ بات بالکل بے غبار ہو کر کے سامنے آ گئی، بات بالکل بے غبار ہو کر کے سامنے آ گئی۔ اب آخری بات، حدیث کی فضیلت پر ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث اس طرح، وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول نزر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه ابو داؤد في كتاب العلم۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسے کتاب العلم کے اندر لائے، راوی حضرت زید بن ثابت ہے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے، جو میری کوئی حدیث سنے اس کو ویسے ہی یاد کر لے اور اس کو ویسے ہی لوگوں تک پہنچا دے، تو اللہ اس کو ہرا بھرا رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث یاد کرنے کے بارے میں حدیث یاد کرنے والوں کے تعلق سے خوشخبری سنائی ہے۔ اگر حدیث کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ایسی دعا نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عقلوں کو کھول دے اور ہمیں توفیق دے کہ جس طریقے سے ہم قرآن حکیم کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ہم یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اپنے کلام کی تشریح کروائی ہے، اسی کا نام حدیث ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ حضرات گرامی، فتنہ انکار حدیث کے بارے میں آپ بہت ہی تفصیلی خطاب سماعت کر رہے تھے۔ دراصل یہ فتنہ معتزلہ اور خوارج کی دین ہے، جو عقل پرستی اور رائے اور قیاس کے نتیجے میں اس کائنات کے اندر وجود میں آیا، اور اس کے مقابلے میں محدثین کرام نے اپنا خون جگر دے کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی حفاظت کی، اور حدیثوں کے حفاظت کا یہ سلسلہ قیامت تک دنیا کے اندر جاری اور ساری رہے گا۔ یہ فتنہ معتزلہ اور خوارج کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر پھیلا، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی یہ فتنہ رونما ہوا، اور جا بجا اس فتنے کو آج بھی جگایا جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان اسے پھیلایا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کی نیچریت ہو یا غلام پرویز کی چکڑالویت ہو، یا اسی طرح سے ہندوستان کے کونے کونے میں اور بر صغیر میں پائے جانے والے اور عالم عرب میں پائے جانے والے ابو ریہ وغیرہ ہوں، جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو عقل پر پرکھا ہے، قیاس پر تولا ہے، اور مختلف ہیلے اور بہانے کر کے آپ کی